BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. BBC کی تحقیق کے مطابق شام کے شہر رقہ سے دولت اسلامیہ کے سینکڑوں جنگجوؤں کو بڑی تعداد میں اسلحے کے ساتھ ایک خفیہ ڈیل کے تحت فرار ہونے دیا گیا. زمبابوے میں فوج کی جانب سے سرکاری ٹی وی کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد دارالحکومت ہرارے میں فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں. صدر رابرٹ مگابے گھر میں نظر بند. اور پاکستان میں شتر مرغ کے گوشت کی بڑھتی ہوئی مانگ. شتر مرغ کو وائلڈ لائف کی فہرست سے نکال کر لائف سٹاک کا درجہ دینے کے بعد اس کی فارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. شامی جنگجوؤں نے امریکہ کی مدد سے 3 سال کے بعد شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کو شکست دینے کے بعد رقہ کا کنٹرول تو سنبھالا، لیکن BBC کی تحقیق کے مطابق دولت اسلامیہ کے سینکڑوں جنگجوؤں کو ایک خفیہ ڈیل کے تحت فرار ہونے دیا گیا. دولت اسلامیہ نے 2014 میں رقہ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا. رقہ میں دولت اسلامیہ کو گزشتہ ماہ شکست ہوئی، لیکن BBC کی تحقیق کے مطابق شہر میں قیام امن اور زندگیاں بچانے کے لیے دولت اسلامیہ کے سینکڑوں جنگجوؤں، ان کے اہل و عیال اور ہتھیاروں پر مشتمل قافلے کو شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی. کوئنٹن سمرول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں راجہ ذوالفقار علی. دولت اسلامیہ تو یہاں سے جا چکی ہے، لیکن رقہ اب بھی انتہائی خطرناک ہے. کچھ سڑکوں کو کھول دیا گیا ہے. یہاں لڑائی 1 ماہ پہلے رک گئی تھی، لیکن بارودی سرنگیں اب بھی ہر جگہ موجود ہیں. شہر کا زیادہ تر علاقہ اب بھی نو گو زون ہے. شہریوں میں سے کسی کو بھی واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن ہم شہر کے اندر پہنچ گئے اور ملبے میں اس راستے کو تلاش کرتے رہے جس پر سے گزر کر دولت اسلامیہ یہاں سے نکلی تھی. شہر کا ہسپتال ان کی آخری پناہ گاہ تھی اور ہمارا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے. دولت اسلامیہ کی شکست کی وجہ کوئی جنگ نہیں بلکہ بسوں کا سفر تھا. The convoy left from here, the city hospital. They'd been holed up inside for months. On it were IS. قافلہ یہاں سے چلا. اس ہسپتال میں یہ شدت پسند اپنے خاندان کے ساتھ کئی ماہ تک چھپے رہے اور اندر موجود لوگوں کو یرغمال بنائے رکھا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اسے اپنی شکست سمجھا ہی نہیں. The deal to get them out of here. وہ افسردہ بھی نہیں تھے بلکہ پر امید نظر آ رہے تھے. انہیں یہاں سے نکالے جانے کے پیچھے جو ڈیل ہوئی تھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور یہ رقہ کا ایک شرمناک راز ہے. Allowed IS to escape. تو کیا کردوں، عرب اور مغربی اتحاد نے ایک ساتھ مل کر ایک ایسی ڈیل کی جس سے دولت اسلامیہ کو یہاں سے فرار ہونے کی اجازت ملی؟ یہی نہیں، کیا اس ڈیل کے نتیجے میں ان کے جنگجو اب کھلے عام دوسرے شہروں میں نہیں گھومیں گے؟ ہماری تلاش یہاں رقہ میں شروع ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیں شمالی شام کی طرف لے کر جائے گی. اس ڈیل کی ابتدا میڈیا بلیک آؤٹ سے ہوئی، یعنی میڈیا دولت اسلامیہ کے فرار ہونے کا منظر ٹی وی پر نہیں دکھائے گا. لیکن موبائل سے بنائی گئی ان ویڈیوز سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ قافلہ اور یہ ڈیل دونوں ہی اتنے چھوٹے نہیں تھے کہ انہیں چھپایا جا سکتا. دنیا کو بتایا گیا کہ صرف درجن بھر مقامی جنگجوؤں کو جانے کی اجازت دی گئی، اور ان میں نہ تو کوئی غیر ملکی تھے اور نہ ہی ان کے پاس ہتھیار تھے. لیکن ٹرکوں میں جنگجو کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے جو اسلحے سے لیس تھے، اور ان میں سے کچھ نے خودکش پیٹیاں پہن رکھی تھیں. کئی روز کی تلاش کے بعد ہمیں طبقہ کے مضافات میں ٹرک کے سٹاپ سے ایک سراغ ملا. یہاں ہمیں وہ ڈرائیور نظر آئے جو عام شہری تھے اور جو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو لے کر گئے تھے. انہیں کرد قیادت والی شامی جمہوری افواج نے کرائے پر لیا تھا. یہ ان کی زندگی کا سب سے طویل سفر تھا. ٹرکوں پر دولت اسلامیہ نے بم نصب کیے تھے جنہیں معاہدہ ناکام ہونے کی صورت میں اڑا دیا جانا تھا. ان سے کہا گیا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے اور انہیں کچھ شہریوں کو لے کر جانا ہے، لیکن انہیں 3 روز تک دن رات ٹرک چلانا پڑا. Everybody's been saying. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ رقہ سے جو جنگجو نکلے ہیں ان کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے انہیں باہر نکالا. ان کی تعداد کتنی تھی؟ ہمارے 47 ٹرک اور 13 بسیں تھیں، اور دولت اسلامیہ کے لوگوں کی اپنی گاڑیاں بھی تھیں. ہمارا قافلہ 6 سے 7 کلومیٹر طویل تھا. ہم نے تقریباً 4000 لوگوں کو نکالا، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے. ان ٹرکوں پر جو غیر ملکی تھے ان کے بارے میں بتائیں، وہ کہاں سے تھے؟ Where were they from?
فرانس، ترکی، آذربائیجان، پاکستان، یمن، سعودی عرب، چین، تیونس، مصر بڑی تعداد میں غیر ملکی تھے۔ یہ اس طرح ظاہر نہیں ہونا چاہیے تھا کہ دولت اسلامیہ کی جیت ہے، چنانچہ ایس ڈی ایف نے اصرار کیا کہ ان کے ساتھ کوئی پرچم ہوں گے اور نہ ہی بینرز۔ دولت اسلامیہ کے جنگجو ٹرکوں کی چھتوں پر کھلے عام سوار تھے۔ ایک لوری پر اتنا زیادہ اسلحہ لاد دیا گیا کہ اس کا ایکسل ٹوٹ گیا۔ جب یہ لوگ شنین گاؤں پہنچے تو تھکے ہوئے اور بھوکے جنگجو وہاں ایک دکان پر رکے اور پھر ساری دکان خالی کر دی۔ ہم جس دکان پر آئے تھے وہاں ایس ڈی ایف کی ایک گاڑی نے رک کر اعلان کیا کہ ان کے اور آئی ایس کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم علاقہ خالی کر دیں۔ جیسے ہی ہم نے علاقہ خالی کیا وہاں سے آئی ایس کا قافلہ گزرا جن میں تقریباً 4000 لوگ تھے۔ یہ لوگ رقہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ یہ لوگ بے شمار گاڑیوں میں تھے۔ اتحادی افواج کے طیارے ان کے اوپر پرواز کرتے رہے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ ہم بھی اس راستے پر چلتے رہے جو دولت اسلامیہ نے فرار کے لیے اختیار کیا تھا۔ انہوں نے بڑی سڑک چھوڑ دی۔ محمود نے انہیں صحرا میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ وہ غداری کرنے والوں کے سر قلم کر دیں گے۔ بڑی تعداد میں گاڑیاں تھیں، میں انہیں گن نہیں سکا۔ انہیں یہاں سے گزرنے میں تقریباً 4 گھنٹے لگے۔ ہم گزشتہ 4-5 برسوں سے خوف کے سائے میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے ذہنوں سے اس خوف کے اثرات دور ہونے میں وقت لگے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ واپس آ سکتے ہیں۔ ہمیں اب بھی یقین نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں۔ ہماری تحقیق کے نتیجے میں اتحادی فوج نے اعتراف کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں جنگجوؤں کو جانے دیا گیا لیکن ان میں غیر ملکی شامل نہیں تھے۔ فرار ہونے والوں میں سے کچھ پہلے ہی یہاں ترکی پہنچ گئے ہیں۔ اس ڈیل نے شہر میں شاید امن تو بحال کر دیا ہے لیکن اس کی وجہ سے دولت اسلامیہ کے سب سے خطرناک جنگجوؤں کو نہ صرف رقہ بلکہ شام سے فرار ہونے اور یہاں یورپ کے دروازے تک پہنچنے کا موقع ملا ہے۔ دولت اسلامیہ کی شکست کی خبریں تو سب تک پہنچی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دولت اسلامیہ کے ایک سابق جنگجو اور سمگلر کی یہ وارننگ بھی۔ جب دولت اسلامیہ رقہ اور دیر الزور سے نکلی تو یہاں پر سمگلروں نے سرحد پار کر کے ترکی آنے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا۔ ان میں شامی اور غیر ملکی شامل ہیں جو دولت اسلامیہ کے جنگجو اور ان کے خاندان ہیں۔ ان میں سے کچھ ہمارے فرانسیسی بھائی بھی تھے جنہوں نے حملہ کرنے کے لیے فرانس کا رخ کیا ہے۔ یہ بدلے کا وقت ہے۔ خلافت تو ختم ہو گئی لیکن دولت اسلامیہ اب بھی کہیں موجود ہے۔ بی بی سی کے مشرق وسطی کے نامہ نگار کوئنٹن سمرول کی رپورٹ۔ آئیے اب افریقی ملک زمبابوے چلتے ہیں جہاں فوج نے قومی نشریاتی ادارے پر قبضے کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر مگابے کے قریب مجرموں کو نشانہ بنانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ صدر مگابے پچھلے 37 برس سے اقتدار میں ہیں اور حال ہی میں انہوں نے اپنے نائب صدر کو برخاست کر دیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی۔ دارالحکومت حرارے میں گزشتہ روز اس وقت سیاسی کشیدگی میں اضافہ دیکھا گیا جب فوجی بختر بند گاڑیوں نے شہر کی قریبی سڑکوں پر پوزیشنیں سنبھال لیں۔ فوجی گاڑیوں کے سڑک پر نظر آنے سے خدشہ بڑھ گیا کہ فوج اقتدار پر قبضے کے لیے بیرکوں سے نکل آئی ہے۔ سرکاری نشریاتی ادارے پر نشر ہونے والے ایک بیان میں فوج نے اقتدار پر قبضے کی تردید کی۔ ہم صرف ان کو گھیرا کیے ہوئے مجرموں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ فوج کی طرف سے یہ اعلان کچھ روز پہلے آرمی کے سربراہ جنرل چونگا کے اس بیان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے صدر مگابے کی جانب سے سینئر سیاستدانوں کو برطرف کیے جانے کے بعد دھمکی دی تھی کہ فوج ملکی مفاد میں کوئی بھی اقدام اٹھانے سے گریز نہیں کرے گی۔ فوجی سربراہ جنرل چونگا نائب صدر ایسٹن مینگویا کو عہدے سے برطرف کیے جانے کا حوالہ دے رہے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے عمر رسیدہ حکمران رابرٹ مگابے نے اپنی بیوی کو اقتدار کی منتقلی کے لیے اپنے نائب صدر کو برطرف کیا ہے۔ حرارے میں بعض لوگوں نے صدر مگابے کی بیوی کو اقتدار کی منتقلی کو روکنے کے لیے فوجی اقدام کی حمایت کی۔
माजी में सदर मुगाबे को इक़्तिदार से अलहदा करने की कोशिशें होती रही हैं, लेकिन उनका इक़्तिदार बरकरार रहा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस बार भी वो इक़्तिदार पर विराजमान रह सकेंगे या नहीं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, पाकिस्तान में शुतुरमुर्ग के गोश्त की मांग और इसकी फार्मिंग में इजाफा हो रहा है। और मिलिएगा एक कश्मीरी नौजवान से जिन्होंने वुलर झील को साफ करने की ठान रखी है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान में गाय, भैंस, बकरे, मुर्गी और मछली का गोश्त तो आम इस्तेमाल होता ही है, लेकिन अब एक नया इजाफा हुआ है और वो है शुतुरमुर्ग का गोश्त। चंद साल कबल पाकिस्तान के सूबे पंजाब में हुकूमत ने शुतुरमुर्ग फार्मिंग करने वालों की हौसला अफजाई के लिए उनको मराआत और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिसके बाद शुतुरमुर्ग को वाइल्ड लाइफ की फहरिस्त से निकाल कर लाइफ स्टॉक का दर्जा दे दिया गया है। तफसील के साथ मूसा यावरी। ये मंजर न तो अफ्रीका के रेगिस्तान का है और न ही किसी चिड़ियाघर का, बल्कि पंजाब के शहर शेखपुरा का है, जहाँ शुतुरमुर्ग की अफजाइश नस्ल की जा रही है। शेखपुरा के इस फार्म की तरह पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में भी अब शुतुरमुर्ग को गोश्त के हसूल के लिए पालने का रिवाज ज़ोर पकड़ रहा है। चंद साल कबल तक इसके चूज़े सिर्फ बरामद किए जाते थे, मगर अब पाकिस्तान में भी अंडों से शुतुरमुर्ग के बच्चे निकाले जा रहे हैं। इसमें इतना पोटेंशियल ज़रूर है कि ये मल्टीप्लिकेशन इसकी फ़ास्ट है। जब आप गाय, भैंस, बकरी रखते हैं तो वो साल में एक बच्चा देती है, 2 बच्चे देती है। ये साल में 60-70 अंडे देता है और उससे अगर आप आधे बच्चे भी ले लें तब भी इतनी मल्टीप्लिकेशन किसी और कैटल में नहीं है। इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये हर चीज़ इसकी वैल्यूएबल है। ऑस्ट्रिच मीट, उसका लेदर, उसकी फीदर्स, उसकी फैट्स, हर चीज़ एक्सपोर्ट हो सकती है, उसकी प्रोडक्ट्स बनती हैं। पाकिस्तान में शुतुरमुर्ग को गोश्त के हसूल के लिए पालना या इसकी फार्मिंग तेज़ी से फ़रोग़ पा रही है। सिर्फ 1 साल के अंदर ही मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस तरह के कई फार्म्स बन चुके हैं, जहां से कई मन गोश्त रोज़ाना मार्केट को फराहम किया जा रहा है। अगर आप लाहौर में हैं और शुतुरमुर्ग खाना चाहते हैं तो यहाँ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको शुतुरमुर्ग की कढ़ाई, टिक्के और यहाँ तक के चाइनीज़ डिशेस भी पेश कर सकते हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग का रुझान जो है वो डेवलप हो रहा है, लोगों में बड़ी स्पीड से हो रहा है। और जैसे जैसे हम लोगों को डिफरेंट फूड के अंदर बता रहे हैं, उनको पाकिस्तानी फूड में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उन्हें चाइनीज़ में करवा रहे हैं, अरेबियन फूड के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो लोगों के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। जिनको खा रहे हैं वो रेगुलर हो रहे हैं। नए खाने वालों में ये गोश्त मकबूल भी हो रहा है। ऑस्ट्रिच को मेरा ख्याल है कि अगर हम कंपैरेटिवली अगर हम देखें कि पहले हम ब्रायलर या चिकन वगैरह इस तरह से यूज़ करते हैं तो कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा हेल्दी और उससे ज़्यादा टेस्टी भी है। स्टेंजफुल एक एक्सपीरियंस था कि मेरे सामने वही ऑस्ट्रिच जिसको मैंने कभी खेलते हुए देखा है, आज वो मेरे सामने प्लेटों में था। पाकिस्तान में शुतुरमुर्ग पालना एक मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पर सामने आ रहा है। पिछले 1 साल में सिर्फ सूबा पंजाब में ऐसे 300 से ज़ायद फार्म्स बन चुके हैं। हुकूमत का ख्याल है कि इस तरह के फार्म्स के फ़रोग़ से वो दिन दूर नहीं जब शुतुरमुर्ग का गोश्त गाय, बकरे और मुर्गी के गोश्त की जगह घर घर पका करेगा। मूसा यावरी, BBC न्यूज़, शेखपुरा। बिलाल अहमद डार इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के एक नौजवान हैं जिनकी उम्र अभी सिर्फ 17 बरस है, लेकिन एशिया की ताज़ा पानी की बड़ी झीलों में से एक वुलर झील की सफाई के लिए उनकी कोशिशों को माना जा रहा है। बिलाल का ख्वाब है कि वुलर झील एक बार फिर पहले की तरह साफ़ हो। वो अब जम्मू कश्मीर में क्लीन इंडिया मुहिम के सफ़ीर हैं। बिलाल अहमद डार की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम बिलाल अहमद डार, बांडीपुरा लाहौरपुरा। मेरा नाम बिलाल अहमद डार है, मैं लाहौरपुरा बांडीपुरा में रहता हूँ। मैं पिछले 5 बरस से वुलर झील की सफाई कर रहा हूँ। मैंने अपने वालिद के इंतकाल के बाद झील की सफाई शुरू की। मैं रोज़ाना 100 से 200 बोतलें जमा करता हूँ और बेचता हूँ। इसके मुझे रोज़ाना 150 रुपये मिल जाते हैं। मैं 8 साल का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। उन्हें कैंसर था। हमने उनका इलाज कराने की कोशिश की, अपनी ज़मीन भी बेच दी, लेकिन वो बच न सके। फिर मैंने रोज़ाना की उजरत पर मजदूरी शुरू कर दी। मैंने सोचा वुलर झील इतनी गंदी है, मुझे इसकी सफाई करनी चाहिए।
मैंने कई और लड़कों को भी तरबियत दी। वो झील साफ करके अपनी रोजी भी कमा सकते हैं। वलर झील को भी प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स और बोतलों की वजह से कैंसर लाहक हो चुका है। हम जो कुछ खाते हैं वो झील में फेंक देते हैं। सारी गंदगी श्रीनगर से बहकर झील में आती है। गंदगी से भरे ट्रक आते हैं, हमें नहीं मालूम वो गंदगी कहाँ फेंकते हैं। हम समझते हैं कि कूड़े को मखसूस जगहों पर ही फेंका जाता होगा, लेकिन कुछ ट्रक तो सारा कूड़ा झील में फेंक देते हैं। आपको झील में मरे हुए जानवर, गाय, घोड़े नजर आते हैं। ये झील लोगों को रोजी मुहैया करती है। लोग इससे रेत निकाल कर बेचते हैं। अगर ये झील नहीं होगी तो लोग मर जाएंगे। जब श्रीनगर में सैलाब आया तो इस झील ने पूरे कश्मीर को बचाया। श्रीनगर ऊंची जगह पर वाक़ है, जबकि ये झील नीचे है। अगर वलर झील नहीं होगी और सैलाब आता है तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर में कोई भी जिंदा नहीं बच सकेगा। इस झील को साफ देखना मेरा ख्वाब है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब। इंशाल्लाह ये जल्द पूरा होगा। वलर साफ सुथरा इंशाल्लाह गसी जल्दी इंशाल्लाह। कश्मीरी नौजवान बिलाल अहमद डार, जिनकी ज़िंदगी का मिशन है वुलर झील की सफाई। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलिया नाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आलिया नाज़की को इजाज़त दीजिए।